اب ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں نوجوان کرتے کیا ہیں؟ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے جو زیادہ بات مشہور ہے، نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو اس تحقیق کو سن لینے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کیا ہمیں یہ زیب دیتی ہے۔ اور مرد حضرات بکرے اور کتے ذبح کرتے تو لوپر کالیا 13، 14 اور 15، اس کے بعد سے یہ دن محبت کا دن قرار دے دیا گیا۔ ہمیں منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ ایک سادہ سا سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم غیروں کا دن کیوں نہیں مناتے جی، کیا مسئلہ ہے؟ محبت کیا ہے اب سن لیجئے۔ دنیا میں منائے جانے والے جتنے بھی دن ہیں، جن نسبتوں سے یہ دن شروع ہوئے تھے، اکثر و بیشتر وہ نسبتیں اب پیچھے چلی گئیں اور ان کی جگہ بے حیائی، موسیقی، اس قسم کی چیزیں آ گئیں، خرافات آ گئیں، اور وہ جو ان کی اصل حقیقت شروع کرنے والوں نے کی تھی اس کو وہ خود بھی بھول چکے۔ یہ بات ہم بہت ساری چیزوں میں دیکھتے ہیں، جیسے کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے طور پہ شروع کیا گیا، لیکن اب فقط بے حیائی کے بعض معاملات کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں رہا، یعنی وہ حقیقت ختم ہو گئی۔ ویلنٹائن ڈے کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ کافر کسے کہتے ہیں۔ شریعت میں تو کافر اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی کسی ضروری چیز کا انکار کر دے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ویسے ہی اس کو دیکھیں کہ عیسائیت کی نظر میں کافر کون ہے، تو عیسائیت کی نظر میں کافر وہ ہے جو عیسائیت سے پہلے کی چیزوں کو مانتا ہو، عیسائیت آنے کے بعد عیسائیت کو قبول نہ کرتا ہو۔ یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسائیت نے عروج پایا، اور روم کے اندر بالخصوص اس سے پہلے جو لوگ بت پرستی میں شکار تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسائیت نے بت پرستی سے روکا، تو وہ عیسائی ان پرانے بت پرستوں کو کافر کہتے تھے۔ تو کافر کا معاملہ یہ ہے کہ خدا کو نہ ماننے والا، آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھیں، خدا کو ایک نہ ماننے والا، اس طرح کے اس کے کئی مطلب ہیں۔ تو پیگنزم یا پیگن ایک لاطینی جملہ ہے جس کا شروع میں کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، مطلب نہیں تھا، جو بعد میں پھر اس کو دیا گیا، اور کافر کا مطلب یہی بتایا گیا انسائکلوپیڈیا وغیرہ میں کہ جو ایک مذہب اور ایک عقیدے کو جو خدا کے ساتھ ہے نہ مانتا ہو، مختلف چیزوں کو مانتا ہو۔ تو بہرحال ہمارے نزدیک تو سادہ سی ڈیفینیشن کافر کی یہی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو، قیامت کے دن کو نہ مانتا ہو اور اسلام کی ضروریات میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہو۔ لیکن یہ عقیدہ عیسائیت کے اعتبار سے ان کے یہاں بھی موجود ہے، تو وہ اس کو کافر کہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے اس بات کو بتانے کی؟ کیونکہ ویلنٹائن ڈے میں دو چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ کئی وجوہات ملتی ہیں کتابوں میں، انٹرنیٹ پہ، مختلف جگہوں پہ، تو دو زیادہ ہیں، جن میں سے ایک ذرا کم ہے اور ایک بہت زیادہ پاپولر ہے۔ جو کم ہے وہ کیا ہے؟ وہ لوپر کالیا کے نام سے ایک ان کا پرانا مذہب تھا، پرانا کوئی طریقہ تھا، جس میں 13، 14 اور 15 فروری 13، 14 اور 15 فروری کو یہ 3 دن گویا کہ عید کے طور پہ مناتے۔ اس میں یہ بکرے اور کتے ذبح کرتے، اور مرد حضرات بکرے اور کتے ذبح کرتے، اور یہ مرد حضرات انہی ذبح شدہ اپنے جانوروں کی کھالوں سے اپنی ہی عورتوں کو مارتے، اور عورتیں لائن میں لگ کے مار کھاتیں کہ بھئی اس سے ہم زرخیز ہوں گے۔ یہ ان کی ایک عبادت اور ان کی ایک رسم تھی، جاہلانہ، کافرانہ۔ تو لوپر کالیا 13، 14 اور 15، پھر روم کے اندر ان کے دل اور دماغ میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ یہ بہار کے ابتدا کا دن ہے، موسم بہار کی ابتدا ہے۔ یہ جو درمیان والا دن ہے نا، 13 اور 15 کے درمیان 14 فروری، یہ پرندوں کے ملنے کا، قریب آنے کا دن ہے۔ ان کے اس عقیدے نے اس کو پھر محبت کا رنگ بعد میں دے دیا۔ یہ تو ایک الگ بات ہے، محبت کا رنگ دینا، لیکن لوپر کالیا میں کیا تھا کہ وہ 13، 14، 15 کی ایک عبادت کا ان کا طریقہ کار تھا، اور وہ چلتے آتے تھے۔ 5ویں صدی میں کیتھولک چرچ نے اس کو کافرانہ عقیدہ اور کافرانہ تہوار قرار دے کے اب انہوں نے حرام قرار دے دیا، منع کر دیا، اور اس کی جگہ ویلنٹائن ڈے کو آگے بڑھا دیا کہ اس کو محبت کے دن پہ، یا ویلنٹائن جو ان کے نزدیک شہید ہے عیسائیت کے نزدیک، تو وہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانے کی۔ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے جو زیادہ بات مشہور ہے، مسلمانوں کو، نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو اس تحقیق کو سن لینے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کیا ہمیں یہ زیب دیتی ہے۔ 2 صدی عیسوی میں روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا کلاڈیس۔ وہ جنگوں کا رسیا تھا، اور وہ سب کو کہتا تھا فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ شادی شدہ لوگ بمشکل آتے اور غیر شادی شدہ آسانی سے آ جاتے۔
تو اس کا ذہن یہ بن گیا کہ شادی ہی کو منع کر دیا جائے اور نوجوانوں پہ پابندی لگا دی جائے کہ خبردار تم نے شادی ہی نہیں کرنی۔ اب نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا۔ تو اس زمانے میں کیتھولک چرچ کا ایک پادری تھا، ویلنٹائن اس کا نام تھا۔ اس نے بادشاہ کے اس حکم کو شریعت کے خلاف سمجھا، اپنی جو شریعت تھی عیسائیت، بادشاہ کے اس حکم کو انصاف کے خلاف سمجھا اور اس نے خفیہ طور پہ نوجوانوں کی شادیاں کروانی شروع کی۔ بہرحال بادشاہ کو پتہ لگ گیا، اس کو قید کر دیا، اس کو سزائیں دی۔ وہ جیل میں تھا۔ جیل میں جو جیلر تھا نا، اس کی بیٹی جو نابینا بتائی جاتی ہے، وہ اس کے پاس آتی، یہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ یہ جو کیتھولک چرچ کا پادری تھا ویلنٹائن، یہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ بہرحال بادشاہ نے اس کو سزائے موت دی۔ 14 فروری 207 عیسوی کو اس کو پھر سزائے موت دے دی گئی۔ سزائے موت سے پہلے اس نے 14 فروری کو اس نے اس عورت سے، جو خاتون، اس بچی سے جو اس سے محبت کرتی تھی، جو اس جیلر کی بیٹی تھی، اس کو ایک خط لکھا اور اس کے اندر صرف اتنا تھا، یور ویلنٹائن۔ وہ خط اس کو دے دیا گیا اور پھر اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اس طریقے سے یہ معاملہ، یہ اس کی حقیقت ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ چنانچہ 14 فروری 2017 کو ویلنٹائن کو سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے بعد سے یہ دن محبت کا دن قرار دے دیا گیا اور اگلے ہی سال 208 میں اس کو باقاعدہ نوجوانوں نے محبت کے دن کے طور پہ منایا۔ پہلے صرف روم میں منایا جاتا تھا، روم کے علاوہ اس کی کہیں اتنی حیثیت نہیں تھی، لیکن 1414 میں اینکوٹ کے مقام کے اوپر جنگ ہوئی، جس میں انگلینڈ کے ڈیوک آف آرنیس کی بیوی گرفتار ہوئی۔ فروری 1415 میں ڈیوک نے اپنی بیوی کو محبت کا ایک کارڈ بھیجا، جس میں اس نے ویلنٹائن کے حوالے سے ایک نظم لکھی۔ برطانیہ کے بادشاہ ایڈورڈ ہفتم نے اس نظم کی دھن بنوائی اور ویلنٹائن ڈے کی اس نظم کی موسیقی برطانیہ کے موسیقار جان لیڈ گیٹ نے تیار کی۔ ملکہ وکٹوریہ نے پہلی مرتبہ ویلنٹائن ڈے کے اوپر کارڈ تقسیم کیے۔ اس طرح یورپ میں ویلنٹائن ڈے عام ہوا، اور چونکہ مغربی ممالک میں سرخ پھول کو، خاص طور سے سرخ گلاب کے پھول کو محبت کی علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو 14 فروری کو سرخ کلر کے ساتھ اور سرخ پھولوں کے ساتھ، خاص طور سے گلاب کے ساتھ ایک نسبت دے دی گئی، اور یہ محبت کرنے والے ایک دوسرے کو پیش کیا کرتے ہیں۔ تو ایک اس کی حقیقت تو ہے لوپر کالیا، وہ تہذیب، اور ایک اس کی حقیقت یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے ایک بے حیائی کے عنوان کے اوپر شروع ہوا، کافروں میں شروع ہوا، عیسائیت میں یہ پھیلا اور بے حیائی کا یہ عالمی دن قرار ہوا۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی با حیا امت کو، اس نبی کی امت کو جن کے بارے میں آتا ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں وہ حیا تھی جو مدینہ کی کنواری بچیوں میں بھی نہ تھی۔ کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تہوار کو چھوڑ کر، اسلامی تہواروں کو چھوڑ کر غیروں کے تہوار بنائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے تہوار منائیں؟ ویلنٹائن ڈے جو ابتدا میں تو ایک عیسائیت کا تہوار تھا، لیکن بعد میں یہ تجارت میں تبدیل ہوا اور رومانس میں تبدیل ہوا، اور خود بہت سے وہ عیسائی جو عیسائیت ہی کی تبلیغ کرتے ہیں وہ بھی اس کے مخالف ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو حیا اور پاک دامنی کو پھر بھی کو توجہ دیتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے کہ بے حیائی کا عالمی دن ہے۔ اب ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں نوجوان کرتے کیا ہیں؟ ویلنٹائن ڈے ایک ایسا دن ہے جس میں نوجوان جوڑے، نوجوان اپنی مخالف جنس کو محبت کے نام کے اوپر اس عہد کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ پھول، کارڈ یا تحائف پیش کرتے ہیں، ذاتی طور پہ ملاقات کر کے یا کسی کے ذریعے بھجوا کر، کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کرتے رہیں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے، ہم ویلنٹائن کی طرح مر جانا تو پسند کریں گے، محبت میں بے وفائی گوارا نہیں کریں گے۔ اس کو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے اندر کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، نوجوان کا ایک کا دوسرے کو کچھ دینا، پھول دینا، کارڈ دینا، محبت کے عنوان کے اوپر، کہ ہم ویلنٹائن کی طرح، ایک عیسائی کی طرح، ویلنٹائن کی طرح جان تو دے سکتے ہیں لیکن بے وفائی نہیں کر سکتے۔ جو ویلنٹائن تھا پادری، اس کے بارے میں لیجنڈ کے مطابق یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ رومن قیدیوں کو آزاد کرواتا تھا جیلوں سے، اور خفیہ طریقے سے ان کو آزاد کرواتا تھا۔ تاہم جیلر کی بیٹی سے محبت
کا لیجنڈ بھی قائل ہے اور اس کے قتل کا یا عیسائیوں کے نزدیک ان کے عقیدے کے مطابق اس کی شہادت کا وہ بھی قائل ہے۔ لوپرکالیا کی جو تہذیب تھی، اگر ہم لوپرکالیا کی روایت کو ویلنٹائن کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ 5ویں صدی کے آخر میں پوپ گیلیسس نے 14 فروری کو سینٹ ویلنٹائن ڈے کے طور پر نامزد کیا اور اس نے لوپرکالیا کو غیر مسیحی یعنی کافرانہ قرار دیا، اور یہ محبت کا دن اس نے اس کو قرار دیا۔ ویلنٹائن ڈے یہ منایا جاتا ہے آپس میں محبت کا اظہار، اور ایک ایسی محبت کا اظہار جس میں بے وفائی کا کوئی عنصر شامل نہیں، ایک دوسرے کے لیے جان دے دیں گے لیکن بے وفائی نہیں کریں گے۔ یہ ایک میرے الفاظ میں اس کی بات بنتی ہے۔ غور کیجئے، آج ہمارے ہی نوجوان جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، آنکھوں کو بند کر کے اپنے ہی دل میں جھانکیں، کیا ایک وقت میں ایک سے زیادہ سے محبت نہیں کرتے؟ ہماری نوجوان بچیاں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اس سے شادی نہیں ہو سکتی، بہت ساری وجوہات کی بنیاد کے اوپر، تفصیلات میں جائیں تو اسی میں بہت وقت لگ جائے گا۔ یہ جب نوجوان بچے بچیاں مل رہے ہوتے ہیں تو دونوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بے وفائی کر رہے ہیں، اور کتنے نوجوانوں کے پاس تو ایک وقت میں کیا ہوتا ہے کہ صبح کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، رات کو بغل میں کوئی اور ہوتا ہے، ایک سال 14 فروری کو کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اگلے سال کسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کو محبت کہتے ہیں؟ یہ محبت نہیں ہوتی، یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، یہ روگ ہے۔ شریعت نے اس کو روگ کہا، بیماری کہا، میڈیا نے اس کو محبت کا نام دے دیا۔ یہ محبت نہیں ہے، اس کو محبت کہنے والے بھی ذہنی مریض ہیں، یہ محبت نہیں ہے، کیونکہ اس محبت میں جو لوگ آتے ہیں وہ بالآخر نفسیاتی مریض بنتے ہیں، خودکشی کی سوچتے ہیں۔ اس محبت کے کرنے والوں سے آپ ان کے حالات لے لیجئے، ان کے اندر آپ کو کیا ملے گا کہ یہ دنیا کے باقی کاموں سے بھی پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں، یہ دنیا کے بھی کام کے نہیں رہتے، تعلیم میں یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بیماری ہے، یہ محبت تو نہیں ہے۔ محبت تو وہ جذبہ ہے جو انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، محبت نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ اور اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کیا محبت صرف شادی سے پہلے، ماں باپ سے چھپ کے، معاشرے سے چھپ کے، اسے محبت کہتے ہیں؟ اور اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کیا محبت صرف نامحرم سے، کسی کو پتہ نہ چلے، جس کو چھپاتے پھریں، اسے محبت کہتے ہیں؟ اور کیا محبت صرف سال میں ایک دن؟ نہیں، اسلام تو محبت کہتا ہے زندگی بھر محبت کرنی ہے، ہر ایک سے محبت کرنی ہے، اور محبت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دوں گا۔ دو محبت کرنے والے جب اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں۔ اور آج کل کیونکہ مادہ پرستی ہے، ہر ایک کی دوڑ پیسے کے اوپر آ گئی ہے، پیسہ پیسہ اور پیسہ، تو ان لوگوں نے ان دنوں کو، آج کے تجارتی دماغ نے اس دن کو جو ان کے مطابق محبت کا تھا، اس کو بھی تجارت کا دن بنا لیا کہ پیسہ کیسے کمائیں۔ صرف امریکہ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 2019 میں امریکیوں نے ویلنٹائن ڈے پر تقریباً $21 بلین خرچ کیے، اور پوری دنیا میں کیا خرچ ہوا وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی اربوں روپے کی چیزیں خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، تحائف دیے جاتے ہیں اس نام کے اوپر۔ تو یہ تو تاجرانہ ذہن بن گیا، اور تاجر ہمیں محبت کا نام کا جھانسا دے کر ہمارے نوجوانوں کو لوٹتے ہیں کہ ان کا بزنس بڑھتا ہے، ہوٹل والوں کے کمرے بک ہوتے ہیں، پارک والوں کے پارک رونق آباد ہوتے ہیں، اور دنیا والوں کا کاروبار چلتا ہے، اور کسی کی عزتیں جاتی ہیں۔ نتیجہ تو یہی ہے ہمارے پاس۔ ویلنٹائن ڈے کی تاریخ، روایات اور تفصیلات پر غور کریں تو کوئی بھی ذہین اور باشعور مسلمان یا کوئی بھی صحیح سمجھ رکھنے والا غیر مسلم اس کو کبھی بھی نہیں منا سکتا۔ ہاں، اندھی تقلید میں، اندھوں کی اندھی تقلید میں جانا وہ ایک الگ بات ہے، تو اس کو پھر محبت نہیں کہتے، اس کو پھر پاگل پن کہتے ہیں، دیوانہ پن کہتے ہیں۔ اب ہم اسلام سے پوچھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہمیں منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں لاؤڈ اینڈ کلیئر سمپل سی بات بتا دی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ہم ویلنٹائن کے ساتھ اور ان بے حیائی کی چیزوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے تو قیامت کے دن پھر کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟
اور حیا اور پاک دامنی کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ ایک سادہ سا سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم غیروں کا دن کیوں نہیں مناتے جی، کیا مسئلہ ہے؟ تو بحیثیت پاکستانی میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کا جواب دیجئے۔ 14 اگست یوم آزادی، اگر کوئی شخص پاکستانی ہو اور 14 اگست کو جھنڈا لگائے، خوشی منائے اور تجدید عہد وفا کا دن بنائے، ہم اسے کیا کہیں گے؟ سیدھی بات ہے، ہم اسے محب وطن کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی پاکستانی بجائے 14 کے 15 اگست کو خوشی منائے، جھنڈے لہرائے، آزادی کا دن منائے، ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم بلا مبالغہ اسے کہہ دیں گے یہ دشمن ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ کیوں بھئی؟ اس نے کیا کیا ہے؟ ہم کہیں گے اس نے غیروں کا دن منایا، وہ ہمارا نہیں۔ تو نبی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، اللہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ گیا انہی کا ہو گیا۔ اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، حدیث میں بھی یہی آتا ہے۔ تو جو 14 کا دن منائے، 14 اگست کا، وہ پاکستانی ہم ان سے محب وطن کہیں گے۔ جو 15 اگست کو خوشی کا دن منائے، آزادی کا دن منائے، ہم کہیں گے پاکستانی نہیں ہیں۔ تو جو اصول وہاں ہے وہی اصول یہاں بھی ہے۔ ویلنٹائن ڈے کو محبت کا دن قرار دینا یہ غلط ہے، یہ بیماری کا دن تو ہے، یہ مرض اور نفسیاتی دن تو ہو سکتا ہے، یہ محبت کا دن نہیں ہو سکتا۔ محبت کیا ہے؟ اگر یہ سیکھنی ہے تو اللہ سے سیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے اوپر محبت کے نام پہ جو معاشرہ پرورش پا رہا ہے، جو رشتہ پرورش پا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا۔ کیا کوئی باشعور آدمی اس کو قبول کرتا ہے؟ مسلمان نہیں، کوئی باشعور آدمی چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیا وہ اس کو قبول کرتا ہے؟ تو یہ معاشرہ، یہ کلچر جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے اوپر ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ محبت یہ لوگ اس کو کہتے ہیں جو شادی سے پہلے ہوتی ہے۔ اس پہ بھی غور کر لیجئے۔ جو شادی سے پہلے ہوتی ہے، چھپ کے ہوتی ہے، کسی کو بتا کے نہیں ہوتی، اور ایک وقت میں کئی لوگ تو درجنوں سے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ محبت نہیں ہے، دھوکہ ہے، یہ بیماری ہے۔ محبت کیا ہے اب سن لیجئے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آتا ہے الودود، اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی، وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بڑی شدید محبت کی اور امت کے لیے دعائیں کی۔ والدین سے محبت یہ عبادت ہے، والدین سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور عام طور سے جو محبت کا ذکر آتا ہے تو نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک مرد اور عورت کا ذکر آ جاتا ہے، ایک تصور آ جاتا ہے۔ اس کو اسلام نے شادی کے ساتھ جوڑ دیا کہ نکاح سے پہلے کچھ بھی نہیں، نکاح کے بعد محبت۔ اور یہ میاں بیوی کی محبت اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب خاوند بیوی سے محبت کرتا ہے اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے جب خاوند بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے، بیوی خاوند کو محبت سے دیکھتی ہے، تو اللہ رب العزت انہیں محبت سے دیکھتا ہے۔ میاں بیوی کی محبت کی اگر ہم نے باتیں دیکھنی ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات کی محبت کو ہم دیکھیں۔ اس میں سے ایک مثال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام سے محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے مثال محبت۔ اس محبت کی بنیاد کیا تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار سے متاثر تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت، فہم و فراست اور شرافت اور خاندانی نسب اور ان کی طاہرہ اور مطہرہ ہونے کی وجہ سے آپ متاثر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے فرق کے باوجود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 اور بیوی خدیجہ کی 40 سال تھی۔ آج کا کوئی نوجوان اس طریقے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے کہ خود وہ 25 سال کا ہو اور بیوی اپنے لیے 40 سال کی تلاش کرے اور پھر اسی کا ہو کے رہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی غربت کے باوجود ان کے اخلاق، کردار اور ان کے حسن عمل کی وجہ سے ان کے لیے شدید محبت کا جذبہ رکھتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں عائشہ نے کہہ دیا اس قسم کی بات کہ آپ ابھی تک اس بوڑھی سے محبت کرتے ہیں۔ کسی موقع پہ کوئی ذکر آیا، یہ ہوتی ہے محبت کہ بیوی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ محبت کا احساس دل میں موجود رہا۔ یہاں ویلنٹائن ڈے کے اوپر ایک سے صبح ملتے ہیں، شام کو دوسرے سے ٹائم ہوتا ہے، نہیں تو اگلے سال تو یقیناً دوسرے سے ہوتا ہے عام طور سے۔
یہ تو محبت نہیں ہوتی، یہ تو بے وفائی ہے، یہ تو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر دینا ہے۔ محبت تو یہ مسلمان مسلمانوں سے محبت کریں، ایک دوسرے کو سلام کریں، تحفے دیں لیں، ایک دوسرے کا اکرام کریں، عزت دیں، یہ محبت ہے جس پہ عبادت ہے۔ اور محبت تو محبت کے بارے میں تو بتایا گیا کہ صرف مسلمان ہی نہیں، انسانیت کی بنیاد کے اوپر غیر مسلموں سے محبت بھی ہو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو۔ ہاں اگر وہ حربی کافر ہیں، وہ آپ کے دین کے خلاف باقاعدہ لڑنے مرنے پر مارنے پر تیار ہو رہے ہیں، وہ بات الگ ہے، ورنہ تو کافروں کے ساتھ بھی حسن معاشرت کا حکم اور تعلق کا حکم دیا گیا۔ ویلنٹائن ڈے کے اوپر اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ سورہ نور میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دردناک عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ یہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا، ان لوگوں کو دردناک عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ کاش ہمارے میڈیا کو اس آیت کی صحیح حقیقت، ہمارے معاشرے کو اس آیت کی صحیح حقیقت معلوم ہو جائے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہی آخرت میں مسئلے بہت تکلیف دہ ہوں گے۔ ویلنٹائن ڈے یا اس قسم کے معاملات میں شریک ہونے والوں کو احساس نہیں ہوتا وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ اس کو بے ضرر سمجھتے ہیں، حالانکہ نسلوں کے اندر اس سے اتنا نقصان آ رہا ہے۔ بے حیائی، سنیے، حیا اور ایمان کا جوڑ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حیا نکل جاتی ہے تو ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ آج اگر ہمارے معاشرے سے حیا نکل گئی تو کل ایمان بھی باقی نہیں رہے گا، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو گویا بے حیائی کا دن منانا، اسے انجوائے کرنا، یہ کیا چیز ہے کہ ہم حیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں اور کلمے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک سادہ سی مثال، سورج کا نکلنے کا وقت، طلوع آفتاب، زوال کا وقت اور غروب آفتاب، ان تینوں اوقات میں نماز پڑھنا، سجدہ کرنا منع ہے۔ کیوں؟ کہ بعض قومیں ان اوقات میں عبادت کرتی ہیں سورج کی، تو اس مشابہت کو بھی منع کر دیا گیا کہ مسلمان تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، فرمایا نہیں، اس ٹائم پہ چھوڑ دو، تم ذکر کر لو، قرآن پڑھ لو، تلاوت کر لو، سجدہ مت کرو۔ اسلام ایک مکمل جو ہے نا وہ مذہب ہے، اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے مسلمانوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے اوپر، مسلمان ہر وقت مسلمان ہے، ساری زندگی مسلمان ہے، ہر لمحہ مسلمان ہے۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ رب العزت کا کامل فرما بردار ہو، یہ ہوتا ہے مسلمان۔ ہمارے معاشرے میں ویلنٹائن ڈے یا اس طرح کے دنوں سے متاثر ہونے والے دو طبقے زیادہ ہیں۔ ایک ایلیٹ کلاس، جن کے پاس دنیاوی طور پر مال و دولت بہت زیادہ ہے، آسانیاں، فراوانیاں، عہدے، ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہیں، وہ ان چیزوں میں پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کو، دین کو بھول جاتے ہیں، اور یہ قرآن میں بھی بات موجود ہے۔ پچھلی بھی تمام امتوں میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ یہ کلاس جو ہوتی تھی یہ اپنے زیادہ وسائل کی وجہ سے معاشرتی پابندیوں کو اور اسلامی پابندیوں کو اور شرعی پابندیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتی ہے، تو یہ عیاشیوں میں اور اپنی مستیوں میں آگے بڑھتے ہیں۔ ایک یہ طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ جس کو دینی علوم کی مکمل آگاہی نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو صحیح نہیں جانتے، علماء سے دور ہوتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر ان کی دیکھا دیکھی پھر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور برائیوں کے اندر ذرا کشش زیادہ ہوتی ہے، نفس انسانی اس کو جلدی قبول کرتا ہے تو دوڑتا ہے، اور نیکیوں کے میں یہ ہوتا ہے کہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر انسان کو ذرا مشکل لگتا ہے، تو اس لیے بچنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم وہ لوگ جو دین کا علم رکھتے ہیں، علماء کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں واضح طور پر فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنین سے، مردوں سے کہہ دیجئے نگاہوں کو نیچے رکھا کریں جب سامنے نامحرم آ جائے، یہ ان کی شرمگاہوں کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ اور اگلی آیت میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنات عورتوں سے کہہ دیجئے، مسلمان بچیوں سے بھی کہہ دیجئے، نامحرم سامنے اور نگاہیں جھکا لیں، ان کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے، اپنی عزت اور حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کریں۔ اس کا یہ طریقہ قرآن مجید میں بتایا گیا۔ قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر غیر محرم کون ہے اور محرم کون ہے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، صرف ترجمہ بھی پڑھ لیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کے سامنے آنا ہے، کس کے سامنے نہیں آنا۔ اور قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر تو عورتوں کے بارے میں اتنی تفصیلات بتائیں، فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
کہ یہ راستہ چلتے ہوئے پاؤں بھی اتنی زور سے نہ ماریں کہ ان کے کسی چوڑی کی، کسی زیور کی آواز کسی غیر محرم کو چلی جائے۔ حدیث میں آیا کہ ان کے جسم سے آنے والی خوشبو کسی غیر محرم کو نہ جائے، اس لیے ہلکی خوشبو لگائیں، ایسی خوشبو لگائیں جو پھیلنے والی نہ ہو۔ تو شریعت نے تو اتنی باتیں دیں کہ ایک کافر ملک میں ایک مسلمان بچی درجنوں سینکڑوں کافروں کے خلاف اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پردہ کرنا ہے، میں حیا اور پاک دامن بچی ہوں، مجھے پردہ کرنا ہے۔ تو یہ تو کافر ملک کی ایک بچی کی بات ہے، اور ہمارے اس ملک میں جو مسلمانوں کا ملک ہے، ہماری بچیاں اس بات کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں پردہ ہی نہیں کرنا، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو چاہے کریں۔ اب یہی کتنے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ قیامت کے دن ہم ان شہداء کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت کے دن ہم تحریک آزادی پاکستان کے، تحریک آزادی کے ان شہداء کو کیا منہ دکھائیں گے جنہوں نے جانیں دے دیں؟ کتنی بچیوں کی عزتیں اس لیے چلی گئیں کہ وہ یہ چاہتی تھیں ایک آزاد ملک بنے جہاں ہم مسلمان بچیاں اچھے طریقے سے، باوقار طریقے سے اللہ کا حکم اور نبی کے طریقوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزار سکیں۔ تو بہرحال ویلنٹائن ڈے یہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے کسی طرح سے بھی قابل روا نہیں، قابل عمل نہیں، بے حیائی کے اعتبار سے بھی، اور دوسرا آج کے مادہ پرست لوگوں نے اس کو تجارت بنا لی ہے۔ وہ ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں، ہمارا پیسہ لوٹتے ہیں، ہم اپنا پیسہ خود تباہ کرتے ہیں۔ حیا الگ جاری ہے، حیا کے ساتھ ایمان خود نکل جاتا ہے اور مال بھی ہمارا جا رہا ہے، عزتیں ہماری خراب ہو رہی ہیں۔ اور ویلنٹائن ڈے منانے کے بعد کتنی بچیاں خودکشیاں کرتی ہیں، کتنی بچیاں جو ہیں وہ موت اللہ سے مانگ رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ یہ دن کئی دفعہ منا لیتی ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر کتنی تاریکیاں آ جاتی ہیں، یہ تو انہی سے جا کے کوئی پوچھے۔ اس پہ بھی کاش کوئی سروے کرتا کہ جب ان کے بقول ان کے زوم میں ان سے محبت کرنے والے جب کسی اور کو اپنی باہوں میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، ذرا ان سے جا کے پوچھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا۔ تو یہ بے حیائی کا دن ہے، اس کا حیا سے، اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ویلنٹائن ڈے کے اوپر میں نے یہ بیان تو کر دیا، لیکن یہ بیان کرنا خود میرے لیے شرمندگی کا ذریعہ ہے۔ مجھے تو چاہیے تھا مسلمان معاشرے میں بات کرتا کہ بھئی اب کیسے اور آگے بڑھنا ہے، اللہ کی مرضی میں اور آگے کیسے بڑھنا ہے، اللہ کی رضا میں اور آگے کیسے جانا ہے، نبی کی اتباع میں اور آگے کیسے جانا ہے، آخرت کی اور کیسے فکر کرنی ہے۔ ہم اعمال میں بڑھنے کے بجائے دوسری طرف اتنے چلے گئے اور ایک یہودیوں کا یا عیسائیوں کا یا بے حیا لوگوں کے ایک دن کو ہم اتنا تذکرہ کر رہے ہیں، اتنا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا یا میرا اس تذکرہ کرنا بار بار یہ بھی قوم کے اندر ویلنٹائن ڈے کو راسخ کر دیتا ہے۔ کاش ہم اس بات کو بھی سمجھ لیتے اور ہم سچے پکے مسلمان ہو کر غیروں کی چیزوں کو پہلے ہی منع کر دیتے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس اس کی گنجائش نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم نے مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔ کسی مسلمان کو یہ کہا جائے کہ تم حیا والے ہو، ذرا حیا کا خیال کرو، یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ مسلمان تو ہوتا ہی حیا والا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔